کیا حکمرانوں کی غیبت جائز ہے؟ کیا ظالم بادشاہ کی غیبت کرنا جائز ہے؟ اور کیا غیر مسلم کی غیبت کرنا جائز ہے؟ نعمان صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، غیبت انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس سے بچا جائے، تو چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی کی غیبت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسلم بادشاہ، ظالم بادشاہ کی غیبت اس کے پرسنل جو ذاتی معاملات ہیں اس میں تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ رعایا پہ ظلم کر رہا ہے تو اس ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عمل پھر ناجائز غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ بالیاں پہنی ہوں تو غسل کا حکم۔ لڑکیاں جو کان سلواتی ہیں، کان کیسے سلواتی ہیں بھائی؟ کیا یہ لڑکیوں کے کان اوریجنل نہیں ہوتے، سلوا کے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ خیر، لڑکیاں جو کان سلواتی ہیں تو وضو کرتے وقت ضروری ہے کہ کان کے سوراخ کے اندر بھی پانی لے جایا جائے، اور اگر کان میں بالیاں یا ٹاپس پہنے ہوئے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ اس طرح پانی میں اگر کلپ لگایا ہوا ہے، پانی میں کلپ لگایا ہوا ہے یا پونی لگائی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر سر کا مسح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پانی میں یا سر میں؟ خیر، پونی ہوگا میرا خیال ہے، لکھا ہوا پانی ہے، ہمارے شاید کمپوزر کی غلطی ہو۔ دیکھیں، جو کان میں اگر سوراخ کر کے والیاں ڈالی ہوئی ہیں تو اندر پانی پہنچانا واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ، کان میں پانی ماریں اور بالی کو اچھی طرح ہلا دیں تاکہ پانی اندر اچھی طرح چلا جائے، بس اتنا کافی ہے۔ اور اگر پونی میں کلپ لگایا ہوا ہے تو غسل کرتے ہوئے تو اس کو کھولیں آپ، لیکن اگر وضو کر رہی ہیں تو وضو میں 1/4 سر کا مسح بھی کافی ہے، تو وہ مسح تو ہو جاتا ہے، ظاہر ہے 1/4 یعنی 25% سر جو ہے وہ کور ہو جانا چاہیے مسح سے، گیلا ہاتھ اس پہ لگنا چاہیے، کم از کم 25% سر، تو وہ تو کلپ لگا ہوا ہو یا چوٹی بنی ہوئی ہو، وہ 25% تو کور ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے اس میں پونی کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک طلاق کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال سے پہلے کسی ناراضی کی وجہ سے میں اپنے گھر آ گئی تھی، میرے 2 بچے بھی تھے، انہوں نے غصے میں مجھے ایک طلاق دے دی تھی، لیکن اگلے دن انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ میں نے صرف ڈرانے کے لیے طلاق دی تھی، تم گھر واپس آ جاؤ، میں نہیں گئی۔ اس کے 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا مجھے طلاق ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی؟ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، تو آپ کے شوہر نے آپ کو ایک طلاق دی تھی تو اس سے رجعی طلاق واقع ہوئی تھی اور عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ ان کے نکاح میں باقی تھیں جب شوہر نے طلاق دی ہے، تو نکاح باقی تھا آپ کا، لہذا آپ ان کی زوجہ ہی کہلائیں گی، اور قیامت کے دن اگر آپ کہیں اور نکاح نہیں کرتی تو قیامت میں انہی کو ملیں گی۔ قیامت میں ملنے کے بعد وہ کتنی طلاقیں دیتے ہیں یہ آپ جانیں اور وہ جانے، اس کا یہ اللہ ہی جانے، کہ وہاں بھی آپ لوگ محبت سے رہتے ہیں یا پھڈے بازی کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ جنت میں ملیں تو انشاءاللہ پھڈے بازی نہیں ہوگی۔ بہرحال نکاح آپ کا باقی ہے، طلاق واقع یعنی نکاح ختم نہیں ہوا ہے آپ کا، یعنی جب شوہر کی موت واقع ہوئی اس وقت نکاح آپ کا باقی تھا۔